माँ के बगैर कुछ भी नहीं है। अब वालिद साहब अकेले हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई और बहनों, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह हम खैरियत से हैं। अल्लाह ताला से उम्मीद है आप सब भी खैर खैरियत से होंगे। तो आज रमज़ान शरीफ का दूसरा रोज़ा और अम्मी जी का आज ख़त्म भी है। तो आज से तकरीबन सोमवार वाले दिन रात 8 बजे अम्मी जान हमें छोड़कर चली गई। तो आप सब ने उनके लिए दुआ करनी है। अल्लाह पाक इस नेक माह रमज़ान के सदक़े, माह सियाम के सदक़े उनके दर्जात बुलंद करे और जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। तो पिछले काफ़ी दिनों से अम्मी जान तकलीफ़ में थी। जैसा कि मैंने हॉस्पिटल की वीडियो आपको बताई, खून की ड्रिपें ख़ुद मैंने खून अम्मी जान को दिया। तो पिछले 8 महीने से बहुत तकलीफ़ में थी अम्मी जान। और ये लास्ट के जो दिन गुज़रे हैं वो बहुत मुश्किल के दिन थे। तो मैं आपको वो भी बताऊंगा, जब आज से 45 साल पहले अम्मी जान को फालिज हुआ था तो उस टाइम भी अम्मी जान जो है ना, उनकी आवाज़ बंद हो गई थी। इतना शदीद फालिज का झटका था। तो फिर निश्तर हस्पताल मुल्तान में अबू जी लेके गए थे। मैं 3 साल का था उस टाइम। तो मुझे तो थोड़ा थोड़ा याद आता है, मैंने देखा था कि मुझे ले गए थे अम्मी जान के पास। तो अम्मी जान उस टाइम उनकी आवाज़ नहीं निकल रही थी। तो हम रो रहे थे, छोटे छोटे बच्चे थे, 3 भाई थे। चौथा भाई हमारा बाद में पैदा हुआ फालिज के बाद। तो फिर अल्लाह ताला ने अम्मी जान को नई ज़िंदगी दी और 45 साल उन्होंने गुजारे। हमारी शादियां की, हमारी बहन की शादी हुई, ये सब खुशियां अम्मी जान को नसीब हुई। अल्लाह ताला का उन पर करम हुआ। फिर आज से 15 साल पहले एक वायरस की बीमारी आई थी, जो ये आधा सर और गर्दन में शदीद दर्द होता है। तो 10 साल वो शदीद तकलीफ़ में अम्मी जान रही। फिर उस तकलीफ़ की वजह से जिगर पे असर हुआ, क्योंकि मेडिसिन बहुत ज़्यादा खा गई थी। मैं इस्लामाबाद एलर्जी सेंटर तक गया था और मुल्तान और करीब करीब के बड़े बड़े हॉस्पिटल, हम सारे एलर्जी सेंटर जितने भी थे छान मारे। तो उसकी वजह से फिर जिगर में मुख्तलिफ़ बीमारियां जैसे पैदा हो जाती हैं, हेपेटाइटिस सी वगैरह इस किस्म की। फिर जो मसला हुआ, आज से 7-8 महीने पहले जिगर ने खून बनाना बंद कर दिया था। तो हमें तो पता लग गया था कि अब मेहमान हैं अम्मी जान, हमारे साथ नहीं रहने वाली। तो बहुत दुख हुआ। तो अब क्या अल्फाज में बयान कर सकता हूँ वालिदैन की। जिसके वालिदैन गुज़र जाते हैं पता उनको लगता है। अम्मी हमारे साथ थीं तो हमारे घर में खुशियाँ थी, हर तरफ ऐसे समझ लें चहल पहल थी। वो आखिर चारपाई पे बैठी रहती थीं, सोई रहती थीं, लेकिन फिर भी घर में एक इंसान को एक किस्म की ऐसे समझ लें कि सोच होती है कि अम्मी जान हमारे पास मौजूद है। आज से जब माह रमज़ान शुरू होने से 7 दिन पहले रात के तकरीबन 2 बजे का टाइम था। तो अम्मी जान ने मेरी तरफ देखा, बेगम साहिबा भी मेरे साथ बैठी हुई थी। तो अम्मी जान ने सवाल किया कि माह रमज़ान को कितने दिन बाकी हैं। तो मैंने कहा अम्मी जान 7 दिन बाकी हैं। तो इसके बाद अम्मी जान खामोश हो गई। आगे कोई अल्फाज भी अम्मी जान ने नहीं बोला। तो फिर आगे 3 दिन बाद अम्मी जान ने फिर एक सवाल किया कि मेरा जो सामान है, वो शायद बेगम साहिबा को और हमारी भाभीियों को उन्होंने सवाल किया, मैं मौजूद नहीं था उस टाइम, कि सामान तकसीम कर दो, जो भी पड़ा हुआ है गरीब गुरबा में दे दो। तो वो भी हमने जो है ना सारा इकट्ठा कर लिया है। आज ख़त्म है, ख़त्म शरीफ है, इंशाल्लाह वो भी हम तकसीम कर देंगे। तो दुख तो होता है। अब मैं आपको अल्फाज मेरे पास नहीं है कि मैं आपको क्या बयान करूं। दुख होता है, माँ के बगैर कुछ भी नहीं है। अब वालिद साहब अकेले हो गए हैं। याद आती है अम्मी जान की जब भी उधर से देखते हैं।
آپ سب نے دعا کرنی ہے ان کے لیے، اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے۔ میں آپ سے ریکویسٹ کر سکتا ہوں، میری بنتی ہے آپ سے، ہاتھ باندھ کر کے ان کے لیے دعا کرنی ہے اپنے، اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے اور ان کے درجات بلند کرے۔ میں ریکویسٹ ہی کر سکتا ہوں اپنے بہن بھائیوں سے۔ جو ہماری بیٹیاں تھیں، میرے بھائیوں کی بیٹیاں تھیں، سب سے زیادہ وہ پریشان ہوئی، اور جتنے بھی گھر کے افراد تھے، چاہے وہ چھوٹے بچے ہوں، تو سب پوری فیملی، 4 بھائیوں کی فیملی ہے یہاں پر۔ تو اس ٹائم ایسے سمجھ لیں رات کے 7:30 8 بجے کا ٹائم تھا، اور پھر ہم نے سارا انتظام مکمل کر لیا ان کا کفن وغیرہ کا، اور سارا، کیونکہ رات کو ہم نے ساری بچیوں، ہاں 10 بجے ان کو پاک کر کے پھر رات پڑھنا تھا، تلاوت کی ساری رات بچیوں نے، بیگم صاحبہ بھابھیوں نے، سب نے، رشتہ دار بھی آ گئے تھے، ہمسائے بھی آ گئے تھے۔ اس کے علاوہ پھر صبح جو ہے نا 11 بجے، یہ سوموار کا دن تھا، سوموار کا دن 11 بجے جنازہ ہوا امی جان کا۔ پھر تقریباً 1 بجے سب واپس آ گئے، کیونکہ ادھر بھی رشتہ دار تھے، سب تھے، اور ہمارے ہمسایہ سب، دوست احباب، کیونکہ پوچھنے کے لیے تو سب آتے ہیں۔ تو میں اور ایک حافظ صاحب تھے، ہم نے شام تک ادھر ہی امی جان کے پاس بسیرا کیا، اور وہاں ختم شریف ہوا، پڑھتے رہے ہم شام تک۔ پھر ہم ایسے سمجھ لیں جب چاند نظر آیا تو اس ٹائم میں وہاں سے فاتحہ خوانی دے کر امی جان سے واپس آیا۔ تو آج تیسرا دن ہے نا، آج شام کو ختم شریف ہے، دیگ والا بھی آنے والا ہے، تو آج ان کے لیے ختم کا انتہائی اہتمام کیا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ فروٹ بھی منگوائے ہیں، کچھ اور پانی بھی بنائیں گے، سب کچھ۔ تو آؤ بچوں چلیں پھر۔ تو استاد محترم بھی آ چکے ہیں، السلام علیکم استاد اکبر، السلام علیکم۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے بولا تھا، یہ روزے کے ساتھ سارا مہینہ کام کریں گے یہ، اور ان کے ساتھ بچہ بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دیتا ہے۔ دیکھو سارا دن یہ محنت مزدوری کرتے ہیں، اور ٹماٹر اور ہری مرچ بریک کر رہے ہیں، ساتھ میں کالی مرچ بھی ہے، اور سارے سامان یہ تو نہیں ڈالیں گے نا، یہ نہیں ڈالیں گے، یہ نہیں ڈالیں گے، کالی مرچی والا بنائیں گے، وائٹ بننا ہے۔ ہاں وائٹ چاول، اور گرم مسالہ بھی ہے، یہ بریانی مسالہ بھی ہے، ساتھ میں آیوڈین نمک بھی ہے، اور ادرک بھی ہے ہمارے پاس، پیاز لہسن باریک کر رہے ہیں استاد، اور پیاز ادھر ہے، پیاز کو استاد تڑکا لگ گیا ہے۔ اور سنائیں استاد اکبر کیسے؟ الحمدللہ بہترین، الحمدللہ ماشاءاللہ۔ اور موسم کی صورتحال یہ آپ کے سامنے ہے، گندم جو ہے نا آہستہ آہستہ گر رہی ہے ہوا کے دباؤ سے۔ یہ 10 کلو چکن بھی ہمارے پاس آ گیا ہے، تو ہم بنا رہے ہیں وائٹ پلاؤ۔ کوئی مسجد فینڈ آتے کیا نہیں آتا؟ مسجد ہاں، مسالے کے ساتھ چکن بھی ڈال دیا ہے۔ یہ لہسن بھی ڈال دیا ہے، اور گرم مسالہ بھی ڈال دیا ہے۔ ماشاءاللہ اللہ برکت دے۔ یہ آیوڈین نمک، یہ بچے بھی آ گئے ہیں سارے، ثاقب بھی ہے، زہیب بھی، اور چھوٹا بچہ بھی بیٹھا ہے ساتھ میں۔ استاد محترم تھک تو نہیں گئے؟ نہیں بھیا، ڈیوٹی آپ نے اس کی لگائی ہے نا؟ کیوں استاد؟ تڑکا لگ رہا ہے جی ابھی، مسالہ بھی اور ساتھ میں چکن بھی، چاول بھی ڈال دیے ہیں اس نے۔ الحمدللہ ختم شریف ہو گیا ہے، ہم بھی آ گئے ہیں۔ تو کافی آدمی تھے ہمارے وسیب کے،
اور رشتہ دار بھی تھے جو ارد گرد بیٹھے ہیں. تو اللہ کے کرم سے نماز بھی ہوئی, ختم شریف بھی ہوا, پھر ان کو کھانا بھی دیا. افطاری بھی ہوئی. افطاری تو وہ تو شامل ہو گئی نا اس کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ہماری ماں کو جنت میں اعلیٰ مقام دے. ہم تو ہر وقت ان کے لیے دعا گو ہیں. جیسے ہی ماں تو ایک ایسا رشتہ ہے جو کبھی نہیں بھول سکتا, چاہے کوئی بھی ہو. ماں کا رشتہ سب سے بہتر ہے. جیسا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے بارے میں فرمایا, اور چوتھی بار باپ کے بارے میں بھی ان کا درجہ ہے. تو ماں کا اتنا بڑا رتبہ ہے, ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے. تو خدا را جن کی ماں باپ زندہ ہیں, والدین زندہ ہیں, تو ان کی خدمت کریں. یہی سب سے بڑی عبادت ہے ایسے سمجھ لیں. اگر آپ ماں باپ کی خدمت نہیں کریں گے تو آپ چاہے جتنے حج کر لیں, جتنی نمازیں پڑھ لیں, اگر ماں رنجیدہ ہے آپ سے تو کچھ بھی نہیں ہے. اپنے ماں باپ کو راضی کرو. میری التجا ہے آپ سب سے کہ جو بھی ان کے ساتھ ناراضگیاں ہیں ختم کریں, اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کریں. آج کل کی سوسائٹیز میں ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کیا جا رہا. میری ماں کے لیے دعا بھی لازمی کرنی ہے. اس ماہ رمضان کے صدقے اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے, اللہ پاک انہیں جنت میں اعلیٰ مقام دے. ان کی خواہش اللہ تعالیٰ نے پوری کی. یہ ہمیں خوشی ہے کہ اللہ پاک نے, جیسے میری امی نے کہا رمضان شریف کتنے دن باقی ہیں, تو وہ انہیں نصیب ہو گیا. تو میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں, جہاں رہیں خوش رہیں, آباد رہیں, اور کوئی دکھ درداب تک نہ پہنچے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. آپ میں سے جو بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت و تندرستی عطا فرمائے, اور جو بے اولاد افراد ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک صحت مند اولاد دے. جو پردیس میں میرے بہن بھائی ہیں اگر کسی بھی دکھ تکلیف میں ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دکھ تکلیف دور کرے. اور مزدور بھائی اللہ تعالیٰ انہیں بھی صحت و تندرستی والی زندگی دے. اور فلسطین والوں کو اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے, اور ان پر جو ظلم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں نیست و نابود کرے. اس نیک دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کا یہیں پر اختتام کروں گا. اللہ حافظ.